تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ حق تعالی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے؟ دین کی حقیقت کیا؟ یہ پہلے ہمیں انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ دین کہتے کسے، دین کی حقیقت کیا۔ دین راستہ ہے، دین ایک سسٹم ہے لائف کا، سسٹم آف لائف بولتے ہیں، جو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق چلنا۔ دین ایک راستہ ہے، ریلیجیس وے، ایک راستہ ہے، یعنی اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ، مذہب جسے کہتے۔ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل، اپنی پوری زندگی عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اب ہوا یہ کہ لوگ مذہب، جو حق مذہب ہے، اس حق مذہب کو چھوڑ کر اپنے اپنے عقل کی، اپنے اپنے سمجھ کے ذریعے سے کئی مذاہب پیدا ہو گئے، کئی مذہب پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی دین آ گئے، جس کی وجہ سے دین میں پلورل آ گیا، ادیان۔ دین جو ہے سنگولر ہے، اب دین میں کیا آ گیا؟ پلورل آ گیا، ادیان، کئی دین پیدا ہو گئے، یعنی سب ایک ریلیجیس وے کہنے لگے۔ کئی لوگ اپنے سسٹم کو، لائف آف سسٹم کو اپنے طریقے سے گزارنا، اور اللہ تعالی جو ایک ہے اس کے ساتھ کئی خداؤں کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے جیسا کئی خداؤں کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق کئی خداؤں کو جوڑ لینا۔ اس طرح کئی اقسام کے دین ہوئے۔ پھر ہوا کیا؟ جب اللہ تعالی نے صحیح دین بندوں کو پہنچانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو نازل فرمایا، کم و بیش 1,24,000، about 1,24,000 انبیاء نازل ہوئے، ان انبیاءوں کو نازل فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ ان کے امتی جب نبی
پردہ فرما لیے، نبی اس دنیا سے اپنا پیغام پہنچا کر امت سے دور ہو گئے، تو اب یہ امتی اسی دین کو بگڑا دیے، بات سمجھ میں، اسی دین کو بگڑا دیے، بگڑا کر اس دین کو حق دین کے بجائے باطل کی طرف لے کر چلے گئے، یعنی راستہ بدلا دیا، یعنی اپنے نفس کے برابر، اپنے نفس کے لائق اپنے زندگیوں کو گزارنے کا طریقہ بنا دیا۔ اب جیسا کہ یہودی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد یہ امت جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنے عقل اپنے شعور کے مطابق بگڑا دیے دین کو، بات سمجھ میں، یعنی وے آف لائف جو ہے، یعنی جو طریقہ گزارنا ہے زندگی کا، زندگی کس طرح گزارنی ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے، اس گزارنے کو دین کہتے ہیں، بات سمجھ میں۔ اب ہوا کیا، بدلاؤ آ گئی، اپنے اپنے عقل سے، اپنے اپنے مطابق، اپنے اپنے ذہن سے، نفس کے اعتبار سے بدلاؤ لائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کئی، میں ایک دو چار نام کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب ان کی بھی امت رہی جس کو آج کرسچینٹی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آج جویس کہتے ہیں، بات سمجھ میں۔ بنی اسرائیل، کئی بنی اسرائیل میں کئی، یہ سب امت رہے، کس کے امت رہے، ایک نبی کی امت رہی۔ جب نبی کے پردہ فرمانے کے بعد وہی نبی کی امت بدل گئی، بلکہ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگے۔ اس طرح جھوٹ، اس طرح اپنے ذہن سے، اپنے نفس سے اس سچے دین کو، اس حق دین کو بدلا دیا، بات سمجھ میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین، یعنی جو راستہ میں نے جو نازل فرمایا، میں نے جو تمہیں سلیکٹ کیا تمہارے لیے، وہ دین کا نام ہے اسلام۔ وہ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اپنے طریقے سے، وے آف لائف اپنے طریقے سے، اپنے ذہن سے، اپنے عقل سے بدلاتے چلے گئے، اقسام بننے لگے، وے آف لائف کا طریقہ الگ الگ ہونے لگا، یعنی کئی مذہب بننے لگے، مذاہب پلورل ورڈ آنے لگا، کئی مذہب بننے لگے، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ کئی اللہ کو جوڑنے لگے جو حق نہیں ہے، باطل ہے، بات سمجھ میں۔ اللہ کے ساتھ کئی اللہ کو جوڑنے لگے، کچھ اللہ کا انکار کرنے لگے، بات سمجھ میں۔ اس طرح دین یعنی زندگی کا طریقہ بہت کئی اعتبار سے بدلنے لگا، کئی نام لے کر دین نکلنے لگے۔ اب جیسا کہ ہندوازم، یہ بھی ایک اعتبار سے دین ہے، مذہب ہے، بات سمجھ میں آتی۔ اب پھر جینیزم ہے، پھر بدھیزم ہے، کتنے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے نکلیں گے، ہیں؟ بنی اسرائیل جو آج اسرائیلیزم کے نام سے جویس ہیں، پھر کرسچینٹی ہے، اس طرح کئی دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو کئی دین تم نے بنا لیا، حقیقت میں دین جو ہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ الاسلام، اسلام والا دین ہی میرے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ میرے نزدیک اسلام ہی ایکسیپٹیبل دین ہے. تو جو تم زندگی کی راہ لے رہے ہو وہ زندگی کی راہ اسلام والی ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اب تو معلوم ہوا کہ اسلام کہتے ہیں کل زندگی کو. اسلام کہتے ہیں کل زندگی کو، یعنی ٹوٹل اپنی لائف کو، کل زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں پوری زندگی کو، یعنی سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک تمہاری جتنی بھی زندگی ہے وہ زندگی کس کے لائق رہنا، وہ زندگی کس کے لائق رہنا، وہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق رہنا. اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تمہاری زندگی چل رہی ہے تو یاد رکھو آپ دین پر ہیں، یعنی دین اسلام پر ہیں، مذہب اسلام پر ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ ہم اپنے طرف سے، ہم اپنے اختیار سے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نافذ کیا ہے اس کا علم حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو کامیاب زندگی ہے، پیسفل زندگی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی امن والی زندگی ملے گی اور کامیاب زندگی ملے گی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا میں جو ہماری زندگی گزار رہے ہیں اس میں کچھ حصہ کو دین کہتے ہیں، باقی حصے کو دین نہیں کہتے. کچھ حصے کو اسلام کہتے ہیں، باقی حصے کو اسلام نہیں کہتے. اسی لیے لوگ ہے نا استعمال کرتے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے. اسی نظریے سے اچھے سے اچھے آدمی جو حقیقت میں دیندار رہتا ہے اس آدمی کو بھی ہم دنیا دار کہہ دیتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ کیا ہے؟ الٹریٹ پن ہے، یعنی یہ آ کر جہالت ہے، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ ہم تو ایک سبجیکٹ کا نام سمجھنے لگے اسلام، جس میں قرآن اور حدیث کے سوا ہم نے کس کو لینا شروع کر لیا؟ وہ جو اعمال بتائے گئے ہیں اسے فقط اسلام قبول کرنے لگے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بات سمجھ میں؟ اسی کو فقط اسلام ہم جاننے لگے. یہ غلطی ہے. اسلام تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. اسلام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام ہے. بات سمجھ میں؟ اسلام قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی چلانے کا نام ہے. اور وہ اسلام وہ دین جس کا نام اسلام پڑا، وہ اسلام اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اللہ کے نزدیک جو منظور راستہ ہے، یعنی منظور تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو راستہ ہے زندگی کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ راستہ حقیقت میں اس کا نام اسلام ہے. اگر کوئی بندہ میرا اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے میں اس بندے کو قبول کر لیتا ہوں. کس کے بتائے ہوئے طریقے پر؟ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرے.
میں اسے قبول کر لیتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی میری کتاب بندوں تک پہنچ گئی، یعنی اصول، طریقہ، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ اصول، یہ طریقہ، یہ سب کتاب کی شکل میں اور پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچا دیا گیا. اس کو حاصل کر کر جب انسان اس پر عمل کرے گا تو زندگی اس کی بہت اچھی اور خوشحال ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی زندگی بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، مگر یاد رکھو، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، جو بھی مشین، جس طرح واشنگ مشین ہے، کئی مشینز ہیں نا آج کل گھروں میں یوز کیا جاتا ہے یا کسی فیکٹری میں یوز کیا جاتا ہے، اب اسے آپ خریدتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک، اس چیز کے ساتھ ایک پیمفلٹ ملتا ہے جس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، انٹروڈکشن، نہیں، طریقہ، یعنی کس طرح آپریٹ کرنا، ہاؤ ٹو یوز، ہاؤ ٹو مینٹین. کیوں بتایا جاتا؟ تاکہ تمہارے لیے اس چیز کا استعمال آسان ہو جائے. بات سمجھ میں؟ تمہارے لیے اس چیز کا استعمال آسان ہو جائے. یہ تھیوری ہے. پھر پریکٹیکل کے لیے ڈیمو کو آدمی بھیجا جاتا، جو آدمی آ کے ڈیمو کر کے بتاتا کہ دیکھو اس طرح اسے آپریٹ کریں گے تو لانگ لائف آئے گی. بات سمجھ میں؟ اب آدمی ڈیمو کے ذریعے سے سیکھتا اور وہ جو پیمفلیٹ اس کے ہاتھ میں دی جاتی اس کے ذریعے سے سیکھ کر جب آپریٹ کرتا اس کے مطابق، وہ جو ڈیمو کرنے والا جو بتایا ہے طریقہ، اس طریقے کے مطابق. بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ جو پیمفلیٹ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہاؤ ٹو یوز، اس کے مطابق اگر تم استعمال کرو گے تو ضرور کامیابی ہوتی ہے. اور وہ جو مشین جو ہوتی ہے وہ مشین تم کو لانگ لائف بھی دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لانگ لائف بھی دیتی ہے. وہ اصل میں کس کی ہے؟ وہ جو پیمفلیٹ بنایا گیا کس نے بنایا؟ ہاؤ ٹو یوز کی بات کس نے کہی؟ حقیقت میں جو ایجاد کیا، جو بنایا اس مشین کو، وہ انسٹرکشن کرتا ہے، اس کے انسٹرکشن کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا بٹن کیا آپریٹ کرے گا، کون سی چیز کیا ہوگی، کون سا سوئچ آن کرنے سے کیا ہوگا، کون سا سوئچ پریس کرنے سے کیا ہوگا. یہ سب کون جانتا ہے؟ اصل میں کون جانتا ہے؟ جو مشین تیار کیا ہے وہ حقیقت میں جانتا ہے. جو مشین کو یہ کہو کہ پیدا کیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ جانتا ہے کہ کس طرح اسے آپریٹ کرنے سے آسانیاں ہوں گی، ایزینس ہوگا، اور آپریٹ کرنے والے کو پیس ملے گا، امن ملے گا. بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہی ہے حقیقت میں اس پوری کائنات کا خالق. اس پوری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے. ہمارا بھی خالق اللہ تعالی ہے اور ہمارے غیر کا بھی خالق اللہ تعالی ہے. ہر ذرے کا خالق اللہ تعالی ہے. ہر ذرے کا بھی خالق اللہ تعالی ہے. ہر اعلیٰ چیز کا خالق بھی اللہ تعالی ہے. تو اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس چیزوں سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کا یوز کیسے کرنا ہے، جس کے وجہ سے
انسان کو امن ملے. بات سمجھ میں؟ انسان کی زندگی پیسفل زندگی ہو جائے. بات سمجھ میں؟ اللہ جب خالق ہے، اللہ ہی حقیقت میں جانتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح ہے، اسے کس طرح استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا، اور اس طرح استعمال نہ کیا جائے تو اس سے نقصان ہوگا. یہ کون جان سکتا ہے؟ خالق ہی جان سکتا ہے. تو ساری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے. تو اللہ تعالی جانتا ہے، تو اللہ تعالی انسٹرکشن کرتا ہے بندے کو، کیونکہ بندوں میں سب سے افضل اشرفیت رکھنے والا جو بندہ ہے وہ انسان ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اختیارات سے نوازا گیا ہے، جس کا تقاضا ہی ہے اختیار، جس کی اقتضا ہی ہے اختیار. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس کا کانسیپٹ میں ہی اختیارات ہیں. بات سمجھ میں؟ اختیار رکھتا ہے وہ، تبھی وہ انسان. اگر اختیار نہیں، وہ جانور ہو سکتا. کم اختیارات ہیں، جانور ہے. اور اس سے بھی کچھ بھی اختیارات نہیں، سو مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ پتھر ہے. زمین، پتھر، پہاڑ یعنی پتھر ہیں، ان کو تو بالکل اختیار ہی نہیں، وہ نہ خود سے ہل سکتے، کچھ بھی نہیں. مگر انسان ایسا نہیں بندہ. انسان کو اللہ تعالی نے اختیارات کے ساتھ پیدا فرمایا. اسی لیے یہاں کامیابی ناکامیابی بھی ہمارے پاس اختیار ہے. گناہ کرنا بھی یا گناہ سے بچنا، دونوں اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں. اسی لیے اللہ تعالی ہمیں بچانے کے لیے ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچو، کیونکہ تمہاری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ میری ایجاد کردہ حقیقتوں سے آگاہ ہو جائے. میں کسی چیز کو پیدا کیا ہوں تو اس کی حقیقت سے تمہیں آگاہ ہو جائے، تو اتنی عقل نہیں ہے تمہیں. تو اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو آسان کرنا ہو تو زندگی کو آسان کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس طریقے کو دین کہتے ہیں، اس راستے کو، اور اس جو بہتر طریقہ، اچھا طریقہ، اس طریقے کو اسلام کہتے ہیں. معلوم ہوا؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہماری پوری زندگی اسلام والی ہونا. یہ نہیں کہ فقط نماز فقط اسلام، روزہ فقط اسلام، زکوٰۃ فقط اسلام، حج فقط اسلام، ذکر و اذکار فقط اسلام. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں، ہماری پوری زندگی اسلام. پوری زندگی کو ہم اسلام کے دائرے میں سمیٹنا ہوگا، اسلام کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا ہوگا. اسی کا نام دین ہے، دین اسلام ہے. اگر اس طرح کوئی بندہ راہ اسلام کو اختیار کر لے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کا پابند ہو جائے تو یاد رکھو مشکل نہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی مشکل نہیں ہو سکتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ جس طرح کوئی نئی مشن کا انسٹرکشن جو پیمفلیٹ ہے وہ نہیں ملا آپ کو، اور کوئی ڈیمو کے لیے بھی نہیں آیا، اب آپریٹ کرنے میں کچھ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی نا. کبھی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کچھ ایڈوانٹیجز معلوم نہیں سو چلے جائیں گے، علم میں نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ جتنا اس سے ایڈوانٹیج لینا ہے بلکہ آپ اس سے اتنا ڈیز ایڈوانٹیجز لینے لگیں گے. بات سمجھ میں؟ نقصان دہ ہو جائیں گے، تو آپ کا دل پریشان ہو جائے گا.
آپ کا دل پریشان ہو جائے گا کہ میں اس سے نقصان اٹھا رہا ہوں، مجھے فائدہ ہونے کی جگہ میں نقصان حاصل ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلے اس نقصان کی وجہ سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اب اس بیزاری اس چیز سے دور کر دیتی ہے، بیزاری اس چیز سے دور کر دیتی ہے، اس چیز سے دور ہونا ہی اس کے بنانے والے سے دور ہو جانا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو، اسلام پر اگر زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو یاد رکھو مشکل پریشانیاں آٹومیٹکلی آتے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اور وہ مصیبتوں کی وجہ سے تمہارے ایمان میں کمی پیدا ہو جائے گی اور تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے گا اور اللہ تعالی پر اعتبار کمزور پڑ جائے گا، بلکہ اللہ سے دور ہونے لگیں گے۔ غلطی کہاں ہے نہیں معلوم، اگر غلطی معلوم ہو جاتی تو صحیح کر لیتے۔ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا اور اپنے زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے اسلام کو نہیں جانا، آپ زندگی کو خود بخود مصیبت میں ڈال دیے، پریشانی میں ڈال دیے، پریشانی میں گھر گئے، پریشان ہونے لگے اور پریشانی بڑھنے لگی۔ جب پریشانی بڑھنے لگی تو اللہ سے، اللہ کے احکام سے اور دوری ہونے لگی۔ تو اس طرح بندہ خود بخود اللہ تعالی سے دور ہونے لگتا۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے ہمیں سب سے افضل کیا ہے؟ جاننا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور صحیح طریقے سے جاننا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صحیح طریقہ بتانے والے کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالی کے سب سے افضل بندے، سب سے اعلی بندے ہمارے نبی اور آقا بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو گئے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں دین کے بارے میں؟ تو سرکار نے فرمایا الدین یسر، دین مشکل نہیں ہے بلکہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، دین پر زندگی گزارنا آسان ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو دین پہلے ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں ہم دین کا نام جو ہی لیتے ہم یہی سمجھنے لگتے کہ دین بہت مشکل ہے، دین بہت تکلیف دہ ہے، یعنی ہماری زندگی بہت تکلیف دہ ہو جائے گی اگر ہم دین پر عمل کرنے لگیں گے۔ یہ حقیقت میں تمہارا نفس جو ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، نفس کے 4 قسم ہوتے ہیں، اس میں جو بڑا پہلا قسم اور شریر قسم جو نفس ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ نفس امارہ تمہیں بگاڑتا ہے، یہ پہلے تمہارا نفس ہی تم کو بگاڑ رہا ہے۔ نفس کے بغیر کوئی بندہ نہیں، ہر بندے کو نفس ہے، اور یہ نفس امارہ کی گر سنیں گے تو تم کو بگاڑ دے گا۔ پھر ایک دشمن تو کھلا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے ہمارے لیے، وہ ہے شیطان۔ وہ شیطان بھی
ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، بہکانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ دکھ کر غیب کے اعتبار سے اللہ سے لیا ہے وہ طاقت، اللہ نے عطا کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بھی نیک کام کرنے کے لیے نکلو، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے نکلو، پہلے اور خاص کر قرآن شریف پڑھنے کے لیے نکلو تو پہلے کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میری پناہ میں آ جاؤ شیطان کے شر سے، تو میں پناہ میں تمہیں لے لوں گا۔ اب آگے بڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آگے بڑھو، انشاءاللہ وہ شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور وہ نفس بھی تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بات سمجھ میں؟ یہ جو ذہن بنایا گیا ہے، یہ جو لوگ ایک ذہن بنا چکے ہیں، آج سے نہیں کئی سو سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ دین پر عمل کرنا، دین پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، دین پر زندگی نہیں گزار سکتے، بہت مشکل ہے۔ تو یاد رکھو پہلے یہ سینس کو نکالو ہمارے اندر سے، یہ سوچ کو نکالو، یہ غلط سوچ ہے، یہ آ کر جہل ہے، علم نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس جہل کو نکالو، بلکہ یہ جانو کہ دین پر عمل کرنا یعنی دین اسلام پر عمل کرنا، دین اسلام کے مطابق ہماری اپنی پوری زندگی بسر کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور جب آپ دین اسلام کی طرف توجہ کریں گے، سب سے بڑا مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی الاسلام۔ جب اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس تمہارے طریقہ زندگی کا طریقہ الاسلام ہے، تو ہم جب اسلام کی طرف توجہ کریں تو سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب کا خالق، سب کا مالک ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ مددگار ہو جاتا ہے، ہمارا مددگار ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالی جس کے لیے ساری زندگی ہے، جس نے تمام بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اور حقیقت میں اسی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اسی کی رضا ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اسلام پر ہمیں اگر آ جائیں گے تو یاد رکھو اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ جب اللہ مددگار ہو جائے گا تو اب وہ راستہ آسان نہیں تو کیا کٹھن ہو جائے گا؟ بولیے، کٹھن ہو جائے گا؟ ایک غریب کے لیے ایک امیر مددگار بن جائے، اب اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک منسٹر مددگار بن جائے، کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ ہمارا دوست بن جائے، مددگار بن جائے، اب زندگی کتنی مست گزرے گی، ہے نا؟ اب یہاں تو اللہ تعالی ہمارا مددگار بن رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں پسند کرنے لگ رہا ہے، اللہ تعالی ہماری مدد کر رہا ہے، تو یاد رکھو اب زندگی کتنی آسان بنے گی، ہے نا؟ اب اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے کس پر ہمیں کون سا راستہ چننا ہے؟ اسلام کا راستہ چننا ہے۔ اب اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کا علم حاصل کرنا، طریقہ معلوم کرنا ہے، صحیح کیا، صحیح طریقہ کیا، اسلام کا یہ جاننا ہے۔ اگر علم نہ حاصل کریں گے، ہمیں نالج کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی نالج ہمیں حاصل نہیں کریں گے،
تو یاد رکھو جو حقیقت میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا اسے اسلام سمجھنے لگیں گے۔ آج کتنے لوگ اس طرح گمراہ ہیں، کتنے لوگ اس طرح مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس طرح پریشان حال میں ہیں، جو دین کا حصہ ہی نہیں رہتا اس کام کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات اٹھا رہے ہیں، جو حقیقت میں کوئی دین کا حصہ ہی نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں؟ اسلام کا طریقہ ہی نہیں رہتا، بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کتنی مشکل سے زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یعنی اصل میں وہ اسلام نہیں ہے، آپ غلطی سے، چونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، اس جہل کی وجہ سے وہ طریقے کو آپ اسلام جان لیے ہیں، اور اس طریقے پر اب چونکہ اسلام پر عمل کرنا، وہ طریقے پر عمل کرنے لگ رہے ہیں تو پریشان حال ہو جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لباس کا پہننا ایک مثال ہے، لباس کا پہننا۔ اب یہ جو اسلامی لباس کے نام سے جو مشہور ہے، جبہ وغیرہ، یاد رکھو یہ اسلامی لباس نہیں ہے، ایک لباس ہے یہ حقیقت میں ایک اسلامی لباس بول کر کوئی اسلام اس لباس کو لایا نہیں، کوئی مذہب اسلامی لباس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ اسلامی لباس ہوتا، یہ اسلام میں آنے والے کو یہ پہننا ضروری ہوتا اس طریقے سے، تو حج میں سب سے پہلے وہی پہن کے جانا پڑتا نا، حج کا لباس ہی وہی ہو جاتا نا۔ مگر حج کا لباس کیا ہے؟ احرام۔ یہ احرام کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے حقیقت میں ایک لباس۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جتنا حصہ آپ کو چھپانا افضل ہے وہ بتا رہا ہے احرام۔ عورت کے لیے کون سا حصہ چھپانا افضل ہے اور مرد کے لیے کون سا حصہ چھپانا افضل ہے، اب اس کے مطابق آپ اپنے لباس کو پہن سکتے ہیں۔ مگر آج ذہن کیا بن گیا؟ جبہ پہننے والے کو کیا سمجھتے؟ مذہبی آدمی سمجھتے، اور عبا پہننے والے، لمبے لمبے جبے پہننے والے کو ہی آپ کیا سمجھتے؟ مذہبی آدمی سمجھتے۔ اب یہ غلطی جو ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نہیں، شرٹ پہننے والا بھی مذہبی آدمی ہے، بات سمجھ میں؟ مگر اتنا کہ ستر عورت جو بتایا جا رہا ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک چھپنا مرد کے لیے اور کہاں سے کہاں تک اپنے جسم کو چھپانا عورت کے لیے، یہ جو اسلام میں بتایا گیا ہے ویسے طریقے کا لباس مرد پہن لیتا ہے اور ویسے طریقے کی لباس عورت پہن لیتی ہے، کافی ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ اس کے خلاف اگر پہنتا ہے کوئی مرد اور عورت تو یاد رکھو غلطی ہو جائیں گی، اور وہ صرف اللہ تعالی کے لیے فقط نہیں، وہ اصل میں بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ بندوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ لباس، مرد ایسا لباس پہن لے جس میں نیم اوریا نہیں آ جائے، یعنی جو چیز چھپنا ہے وہ دکھاتا ہوا نظر آئے، تو اب دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح عورت
نیم اریاں لباس پہننے لگے. جو بدن کے جن جن حصے کو نہیں دکھانا اسلام نے بتایا، اگر اس طریقے سے لباس پہنتی ہے تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر وہ اس کے خلاف پہنتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا اللہ تعالی نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پر اگر عمل کرے گا بندہ تو یاد رکھو ایک بندے کو سے دوسرے بندے کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک بندے کو دوسرے بندے سے تکلیف نہیں ہوگی. اور یاد رکھو تکلیف ذہنی بھی ہوتی ہے، تکلیف جسمی بھی ہوتی ہے. خالی ایک طرفہ تکلیف نہیں، تکلیف ذہنی بھی ہوتی ہے، تکلیف جسمی بھی ہوتی ہے. ایک میں نے کسی کو تھپڑ مارا اور وہ مار کھانے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ جسمی تکلیف ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جسمی تکلیف ہوتی ہے. اور خلاف انسانیت اگر کوئی کام کر رہا ہے، خلاف فطرت اگر کوئی کام کر رہا ہے، وہ ذہنی تکلیف دیتا ہے. خلاف فطرت یعنی باپ کے ساتھ ادباً بات کرنے کے بجائے باپ کے ساتھ کیا رے بابا، یہ تکلیف جو ہے ذہنی تکلیف ہوتی ہے. بول رہی اماں کیا بولتی سو بول، یہ ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ خلاف اخلاق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح اس کو اللہ تعالی بندے کو بچانا چاہتا ہے، جسمی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے، ذہنی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالی بندے کو امن عطا کرنا چاہتا ہے تو طریقہ زندگی کا بتا رہا ہے. اس طریقے کا نام حقیقت میں اسلام ہے. بات سمجھ میں؟ اب اس اسلام کو سمجھ کر اس اسلام پر جب ہم عمل کریں گے تو ہر بندہ ہمارے سے خوش ہوگا، ہر بندہ ہم سے خوش ہوگا. ہماری وجہ سے دوسرے کو امن ملے گا اور اس کی وجہ سے مجھے امن ملے گا، سکون ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ خوشحالی رہے گی، فیملی کے اندر خوشیاں باقی رہے گی. اخلاق ایک حصہ ہے دین کا، دین اسلام کا. سمجھ میں آیا؟ یعنی دین اسلام کے دو چیزیں ہیں، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ دو چیزیں، ایک حقوق العباد یعنی بندوں کے ساتھ کا حق، دوسرا کیا ہے؟ حقوق اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کا حق. کیونکہ ہم کو اب دونوں ریلیشن شپ ہونی ہے، حقیقی خالق اللہ تعالی، پھر اس دنیا میں ذریعہ بننے والے ماں باپ بندہ. ہمیں اس عالم میں موجود ہونے کے لیے اللہ اور بندہ دونوں ہیں تو ہم آئے، دونوں نسبت ہے ہمارے ساتھ. ہمیں اس عالم میں آنے کے لیے دونوں نسبتیں ہیں، خالق کی بھی نسبت ہے اور بندے کی بھی نسبت ہے، ماں باپ جسے کہتے، والدین جسے کہتے. اب حق دونوں کا اعتبار سے ہمیں حق ادا کرنا ہے. خالق کا حق خالق کے اعتبار سے ادا کرنا ہے، اسے حقوق اللہ کہے. اب جاننا ہے کہ حقوق اللہ کیا کیا ہیں. اسی طرح چونکہ ہم ماں باپ کے ذریعے سے ہی اس عالم میں آئے، اس ماں باپ کے وجہ سے ہی رشتے دار بنتے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے رشتے دار بنتے ہیں، بھائی بنتے ہیں والدین کی وجہ سے، بہن ہم کو ملی ہے تو والدین کی وجہ سے.
چچا ملا ہے تو والد کی وجہ سے، ماموں ملا ہے تو والدہ کی وجہ سے، پھوپھی ملی ہے تو والد کی وجہ سے، خالہ ملی ہے تو والدہ کی وجہ سے، یعنی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں وہ تمام رشتہ دار والدین کی وجہ سے ملے۔ اب والدین کا حق کا مطلب ان تمام کا حق صحیح طریقے سے رہنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ حق بھی ہمیں جاننا، اللہ تعالیٰ وہ حق بھی ہمیں سکھا رہا ہے جسے اخلاق کہے۔ وہ اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا کہ دیکھو اس طرح سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس طرح سلوک کرو تاکہ والدین تمہارے سلوک سے خوش ہو جائیں، بہن کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، بھائی کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، چچا کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، پھوپھی کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، ماموں کے ساتھ، یعنی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، اور اس کے ساتھ تمہارے دوست احباب کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، اور تمہارے پڑوس کے ساتھ اس طرح سلوک کرو۔ یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے سلوک کرنے کا، وہ پورا طریقہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں زندگی گزار کر ہمیں عطا کر دی ہے۔ وہی وہ راستے کا نام ہی الاسلام، وہ راستے کا نام ہی الاسلام۔ تو یاد رکھو، اسلام میں جو کوئی داخل ہوتا ہے مسلمان، وہ مسلمان کی پوری زندگی اسلام کی ہے تو وہ مسلمان ہے، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک۔ اب اسے مسلمان ہی کہے گے نا، تو پوری زندگی جو ہے اس کی وہ کس کے اعتبار سے ہونی چاہیے؟ الاسلام، یعنی اللہ تعالی اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سرکار یہ علم حاصل کرتا ہے یہ، اور قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن کی سمجھ حاصل کرتا ہے، پھر احادیثوں کی سمجھ حاصل کرتا ہے، اور جو بزرگ ہمارے سے آگے دین پر عمل کر کر گزرے ہیں ان کے اقوال، ان کے اعمال کو اپنا لیتا ہے، تو یاد رکھو وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوا، اور وہ اپنی زندگی آسان گزارے گا، زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہر مصیبت جو کچھ ہے وہ پہچانتا ہے، اور وہ مصیبت کے ساتھ کس طرح گزارنا زندگی یہ جانتا ہے۔ تو یاد رکھو ہر مصیبت بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہمارا مددگار ہو جاتا ہے۔ جب ہم راہ اسلام کو حاصل کریں گے، ہم جب ہماری زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم راہ اسلام کو حاصل کریں گے، تو پوری زندگی ہماری کیا ہو جائے گی؟ امن والی ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ راستے کا نام ہی اللہ تعالیٰ کیا دے دیا؟ الاسلام، پیس، امن، سلامتی، یعنی سلامتی والا راستہ، امن والا راستہ، یعنی امن والی زندگی، سلامتی والی زندگی گزارنے والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اور جو شخص اس عالم میں اسلام کی راہ پر چل کر اور اسلام کی حالت میں مرے گا، اسی کو
عالم برزخ میں بھی آسانیاں ملیں گے اور عالم آخرت میں بھی جنت حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہوا ہمارا اسٹرگل کہاں ہے، ہماری جد و جہد کہاں ہے، اس عالم میں، اس دنیا میں ہم کو اسٹرگل کرنا ہوگا۔ جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہو، تقوی شعار زندگی حاصل کرو، اتقوا اللہ۔ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ تعالی کے جانب اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا تمہیں حاصل کرنا ہے، وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ والے کو ڈھونڈو، اللہ والے کی پیروی کرو، اللہ والے سے اپنی دوستی کر لو، یعنی پیغمبر دین سے اپنی دوستی کر لو، محمد الرسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ بات سمجھ میں آیا؟ اور یہ سلسلہ جو رسول پاک سے، اسی طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء دین، یہ جو کچھ، یہ سب عالم علماء جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بوجھ رکھتے ہیں دین کی، دین اسلام کی، ان کی صحبت حاصل کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یعنی اچھے سے اچھا وسیلہ تلاش کرو۔ ایسے تو بہت سارے مل جائیں گے گمراہ کرنے والے، مگر تم تلاش کرو، لفظ تلاش بتا رہا ہے ہم کو تلاش کرنا ہے، چننا ہے، سمجھنا ہے کہ کون سچا ہے، کون غلطی پر ہے، سچا جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں ایک معنی وہ بھی لیا جاتا ہے، مفسرین نے وہ معنی بھی لیا ہے، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، کہ یہ جنگ جو اللہ کے لیے، یعنی دین اسلام کے لیے، جو دشمنان اسلام کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ طرف بھی اشارہ ہے، مگر یاد رکھو اس کا باطن کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ایک اعتبار سے ایک معنی یہ بھی ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے جہاد کرو، سٹرگل کرو، جد و جہد کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو جد و جہد کرنا چاہیے، بغیر ایسا ہی نہیں ملتا، یعنی حاصل کرنے کی کوشش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ یہی ہے الاسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے، طریقہ جو ہے، راستہ جو ہے، وہ راستہ الاسلام کا راستہ میرے نزدیک ہے، میرے پاس منظور راستہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بتا دیا تو اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہاد کرو۔ بات سمجھ میں؟ علم حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، علماء اکرام کے اقوال و اعمال کی روشنی میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح دین اسلام کو اپنے اندر، یعنی دین اسلام کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ سمجھ کر اگر چلیں گے، دین اسلام کی حقیقت معلوم کر کر اگر چلیں گے تو بہت سارے مشکلات جو نظر آ رہے ہیں دین میں، وہ سب معلوم ہو جائے گا کہ وہ حقیقت میں مشکل ہم اپنے طرف سے ڈال لیے ہیں، حقیقت میں وہ مشکل نہیں ہے، حقیقت میں ہے ہی نہیں وہ۔ بات سمجھ میں آئی؟
बात समझ में आई? बहुत मुश्किलात सर के ऊपर डाल लेते हैं हम लोग, ये समझते हैं कि दीन है, मगर ये दीन नहीं है, दीन नहीं है, बल्कि वो मुश्किल मुसीबत तुम अपने तरफ से डालकर दीन का नाम दे दिए हैं, दीन का नाम हम दे दिए, वो हकीकत में दीन का हिस्सा ही नहीं रहता। बात समझ में आई? अब जैसा निकाह, मैंने कपड़े के बारे में भी बताया, उसी तरीके से खाने पीने के बारे में भी आप सोचिए। बात समझ में आई? इसी तरह आप सोचिए, समझिए, आपको भी कुछ काम करनी है। अब निकाह है, निकाह को कठिन करने वाले कितना कठिन भी करते हैं, निकाह आसान है, आसान भी करते हैं, मगर उस कठिनाई को जाहिल लोग क्या समझते हैं, यही निकाह है, ये समझकर तरीका जो इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, मुसीबतें होती हैं, आखिर जाके झगड़े पैदा हो जाते हैं। शादी में खुशी के बजाय मुश्किलात की वजह से क्या हो जाता है, आखिर में जाके झगड़े पैदा हो जाती हैं। बात समझ में आई? झगड़े में जाके, मुसीबत में जाके शादी खत्म होती है। मगर हकीकत में अगर इस्लाम का तरीका अगर देखा गया तो बहुत आसान है, आसानी के साथ आप निकाहें कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरह बहुत सारी मुश्किलात, यानी समाज के मामलात को इस्लाम समझ जाना, ये खुद एक बहुत सारी मुश्किल है, सही समझ जाना। अब जैसा कि फातिहा दिलाना, अब फातिहा को बहुत बड़ा कठिन बना लेना कि बिरयानी पकाना, वो करना, ये करना, लोगों को इजमा करना, खिलाना पिलाना। किसने कहा भाई फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ने को बोलते? बात समझ में आई? कुरान की कुछ आयतें पढ़ने या जिक्र अस्कार कर लें और ईसाले सवाब का नाम आज के जमाने में हम फातिहा रख दिए, उस जमाने में उसे ईसाले सवाब बोलते, आज के जमाने में हम उसे फातिहा रख दले। मगर इतना कठिन बना दिया गया, इतना कठिन बना दिया गया कि किसी को अगर या हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसाल करना है, यानी 12वीं करना है, अब वो सोचने लगता है कि कितना मेरा पैसा खर्चा होगा, क्या होगा, किधर होगा, कितने लोगों को बुलाना, जमाना। अब वो आने वाले चुपके रहते रिश्तेदार, अब उनको इज्जत करना, बिठाना, खिलाना पिलाना। बात समझ में? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, करो, नहीं है हर रोज फातिहा, हर रोज जो कुछ भी नमाज पढ़ के दुआ कर दे, अल्लाह मुझे सवाब अता फरमा मेरे इस नेकी को, और इस सवाब को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा, बस फातिहा हो गया, और तमाम अजमाइन सहाबा के दरबार में पहुंचा, फातिहा हो गया। अब उल्टा क्या समझ रहे हैं, ये दीन है समझ के इस तरह, यानी मैं एक मिसालें दे रहा हूं, आप खुद अपनी जिंदगी में कई चीजें अगर समझेंगे, सीखेंगे, पहचानेंगे तो मालूम हो जाएगा कि दीन कितना आसान है, दीन पर कितने आसानी के तरीके से जा सकते हैं, चल सकते हैं। अब एक आदमी को दीन मालूम नहीं है, वो बहुत कठिन को दीन समझकर अपनी जिंदगी में मुश्किलात डाल लेता है। बात समझ में आती? इसी तरह हम किसी को उंगली भी बताते हैं, हाँ ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, असल में देखने गए तो वो सही करता हुआ आदमी रहेगा, मगर हम उसके ऊपर उंगली इसलिए उठा देते, हमें दीन इस्लाम की समझ नहीं है, बूझ नहीं है, इल्म नहीं है, और हमने जिस चीज को दीन इस्लाम का हिस्सा जाना है वो हकीकत में दीन इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी अच्छे आदमी को बुरा तसव्वुर करते हैं, बुरा बोल देते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं, झगड़े करने लगते हैं, रिश्ते तोड़ जाते हैं। बात समझ में आई? तो मैं वक्त गुजर गया, 5 लफ्ज़ बढ़ भी गया, इसलिए मैं 5 लफ्ज़ लेट शुरू किया। ज्वाइन करने वाले से गुजारिश है कि करेक्ट रेगुलर ज्वाइन करें, ताकि ये एक कंटिन्यूएशन है, एक सब्जेक्ट है, उस पर पूरे तरीके से समझ पैदा करने की कोशिश करें, समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा,
مجھے بھی کامیاب کرے گا، آپ کو بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی سے مالا مال فرمائے گا، یعنی میری زندگی بھی اللہ کی رضا والی زندگی ہو جائے گی، اور اللہ کی رضا سے میری موت ہو جائے گی تو بس کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو بس کافی ہے۔ تو میری ایک گزارش ہے کہ 9 to 10 کریکٹ ٹائم سے پورے کے پورے جوائن کر لیں اور کنٹینیو کریں، ایبسنٹ نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ہے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، مگر اب اس بار کا وینسڈے تو میرے خیال سے نہیں ہوگا چونکہ عید کی رات آتی ہے، منڈے ٹیوزڈے تو ہوگا کل انشاءاللہ، پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔